السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں گلوکار محمد رفیع کی سوانح عمری پر۔ ناظرین، محمد رفیع ہندوستانی فلمی دنیا بالی ووڈ کے مشہور پس پردہ گلوکار ہیں اور غزلکار ہیں۔ ان کی پیدائش 24 دسمبر 1924 اور انتقال 31 جولائی 1980 کو ہوا۔ محمد رفیع امرتسر کے ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بچپن کے دنوں میں ایک فقیر ان کی گلی میں آتا تھا جو بلند آواز میں گیت گاتا تھا۔ محمد رفیع کو اسے گنگناتا دیکھ کر ان کے بڑی بھائی نے استاد وحید خان کی سرپرستی میں انہیں موسیقی کی تعلیم دلوائی۔ ناظرین، محمد رفیع نے لاہور ریڈیو پر پنجابی نغموں سے اپنے سفر کی ابتدا کی۔ پہلی پنجابی فلم گل بلوچ میں انہوں نے اپنا گیت زینت بیگم کے ساتھ ریکارڈ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز کندن لال سہگل کا پروگرام تھا۔ وہ اپنے وقت کے مشہور گلوکار تھے اور انہیں سننے کے لیے سینکڑوں کا مجمع تھا، مگر بجلی فیل ہونے کی وجہ سے سہگل نے گانے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت محمد رفیع کے بھائی نے پروگرام کے منتظمین سے کہا کہ ان کا بھائی بھی ایک گلوکار ہے اور اسے موقع دیا جائے۔ مجمع کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے محمد رفیع کو گانے کا موقع دیا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اسٹیج پر گیت گایا۔ اسی پروگرام میں موسیقار شیام سندر موجود تھے۔ انہوں نے ایک جوہری کی طرح محمد رفیع کو پرکھ لیا اور انہیں بمبئی آنے کی دعوت دی۔ بس یہیں سے محمد رفیع کا گلوکاری کا یادگار سفر شروع ہوا۔ ویورز، تقسیم ہند سے قبل انہوں نے کئی فلموں میں نغمے گائے۔ فلم جگنو میں ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ان کا گایا یہ گیت یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے ان کے ہزارہا یادگار نغموں میں سے ایک ہے۔ محمد رفیع کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب موسیقار اعظم نوشاد نے انہیں گانے کا موقع دیا۔ اس وقت نوشاد علی اور طلعت محمود کی جوڑی بہت کامیاب تھی۔ نوشاد کا ہر گیت طلعت گاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز نوشاد نے طلعت کو گانے سے قبل سگریٹ پیتے دیکھ لیا۔ اصولوں کے پکے نوشاد بہت برہم ہوئے اور انہوں نے طلعت کی بجائے محمد رفیع کو چن لیا۔ محمد رفیع نے زندگی میں کبھی سگریٹ یا شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ نوشاد کے ساتھ رفیع کی جوڑی بہت کامیاب رہی۔ بیجو باورا کے سارے نغمے ہٹ ہوئے۔ من تڑپت ہری درشن کو آج جیسا کلاسیکی گیت ہو یا چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے کا چنچل نغمہ۔ رفیع کو ہر طرح کے گیت گانے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے وہ نغمے بھی گائے جسے اس وقت کے دوسرے گلوکاروں نے گانے سے منع کر دیا تھا۔ کشور کمار نے ہاتھی میرے ساتھی کا گیت نفرت کی دنیا کو چھوڑ کر گانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس میں آواز کی لے کافی اونچی تھی۔ کیونکہ رفیع نے یہ گیت گایا اور بہت مقبول ہوا۔ نغمگی کا یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ انہوں نے اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، تامل کے علاوہ کئی زبانوں میں گیت گائے۔ محمد رفیع کی خاصیت تھی کہ وہ جس فنکار کے لیے گاتے اسی کی آواز اور اسی کے انداز کو اپناتے۔ فلم پیاسا میں جانی واکر کے لیے انہوں نے تیل مالش کا جو گیت گایا اسے سن کر لگتا ہے کہ سامنے جانی واکر ہی گا رہے ہیں، اور اس کا اعتراف خود جانی واکر نے بھی کیا تھا۔ ناظرین، محمد رفیع بہت سیدھے اور صاف دل انسان تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے بغیر ایک پیسہ لیے گیت گایا۔ ایک بڑے موسیقار نے محمد رفیع کی موت کے بعد اعتراف کیا کہ ان کے پاس محمد رفیع کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ گیت ختم ہونے کے بعد انہوں نے محمد رفیع صاحب سے نظریں نہیں ملائیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے ایک خالی لفافہ پکڑا دیا۔ محمد رفیع نے اسے لے لیا، لیکن بعد میں ملاقات کے بعد کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔
جب بھی ملے مسکرا کر ملے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں گلوکار محمد رفیع کی سوانح عمری پر۔ گلوکار محمد رفیع دنیا موسیقی کے ان نامور اور شہرت یافتہ گلوکار رہے ہیں جنہوں نے اپنے فن کیریئر میں 4516 گیت گا کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے انمول گڑھی، میلہ انداز، دیدار بیجو باورا، دو بیگھہ زمین، دیوداس، چوری چوری، پیاسا، کاغذ کے پھول، تیرے گھر کے سامنے، نیا دور، کشمیر کی گلی، مغل اعظم، جنگلی، پروفیسر، چائنا ٹاؤن، تاج محل، میرے محبوب، سنگم، دوستی، وقت، خاندان، جانور، تیسری منزل، میرا سایہ، دل دیا درد لیا، کھلونا، دوستانہ، پکیزہ، کاروان، لیلا مجنو سمیت تقریباً 1000 کے قریب فلموں میں گیت گائے۔ ان کے یادگار گیتوں میں کیا ہوا تیرا وعدہ، بہاروں پھول برساؤ، لکھے جو خط تجھے، چرا لیا ہے تم نے جو دل میرا، تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، دل کے جروکے پہ تجھ کو بٹھا کر، چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، بابل کی دعائیں لیتی جا، تعریف کروں کیا اس کی، چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، چھپ گئے سارے نظارے، پردہ ہے پردہ، او میری محبوبہ، یہ ریشمی زلفیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا، 18 برس کی تو، یہ میرا پریم پتر پڑھ کر، تجھے جیون کی ڈور سے یوں ہی تم مجھ سے بات کرتی ہو، مجھے تیری محبت کا سہارا، بھری دنیا میں آخر دل کو سمجھانے کہاں جائیں، آدمی مسافر ہے میرے دشمن، تو میری دوستی کو ترسے، رم جم کے گیت ساون گائے، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، آجا تجھ کو پکارے میرے گیت، سہانی رات ڈھل چکی، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی، تیری دنیا سے دور چلے ہو کے مجبور، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، میرے متوا میرے میت رے، میرے پیار کی آواز ہے چلی آنا، وعدہ کر لے ساجنا، یہ چاند سا روشن چہرہ، اکیلے اکیلے کہاں جا رہے ہو، ایسا موقع پھر کہاں ملے گا، آنے سے اس کے آئے بہار، خوش رہے تو سدا، بار بار دیکھو باغوں میں بہار ہے، ہوئے ہم عشق میں برباد ہیں برباد رہیں گے، میرے دوست قصہ یہ کیا ہو گیا، سنا ہے کہ تو بے وفا ہو گیا۔ محمد رفیع کو ان کے گیتوں پر 6 فلم فیئر ایوارڈ مل چکے ہیں۔ حکومت نے انہیں پدم شہری کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ 36,000 سے زیادہ نغمے گائے اور وہ سارے گیت آج بھی کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ محمد رفیع ایسے فنکار تھے جنہوں نے درجنوں فنکاروں کی زندگی بنا دی۔ فلم دوستی میں موسیقار لکشمی کانت پیارے لال کے نغموں کو اپنی آواز دینے کے بعد وہ نغمے بہت مقبول ہوئے اور دنیا نے اس جوڑی کو پہچانا۔ تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے، سنگ سنگ تم بھی گنگناؤ گے۔ ہاں واقعی محمد رفیع جیسے گلوکار کو بلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور برسوں گزرنے کے بعد اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان جیسا فنکار بھارتی فلم انڈسٹری کو نہیں مل سکتا۔ ناظرین، یہ تھی ہم بیان کر رہے محمد رفیع کی بایوگرافی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔